بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، پاک گلوبل ٹی وی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فرینڈ، جب 27 رمضان کی بابرکت رات میں دنیا کے نقشے پر پاکستان ایک اسلامی ملکت کے طور پر بن کر ابھرا تھا تو اسی دن سے دشمنوں کی نظر میں خار کی طرح چبھنے لگا تھا، اور ان کی پوری کوشش تھی کہ وہ اس ملک کی ترقی کی راہ میں ہر طرح کے روڑے اٹکائیں، لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے۔ ایسا ہی کچھ ہمارے پیارے پاکستان کے ساتھ بھی ہوا۔ اس وقت ہماری نئی نسل جو ملکی حالات دیکھ رہے ہیں اور مہنگائی اور بے روزگاری کی جس طوفان سے گزر رہی ہے، اس کے اندر مایوسی پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ اس نے جب سے سر اٹھایا ہے ملک کی معاشی حالت کو مخدوش پایا تو ان کو یہی لگا کہ شاید یہ ملک ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، مگر حقیقت اس کے بہت برعکس ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ہمارا ملک نہ صرف تیزی سے ترقی کر رہا تھا بلکہ اس کا شمار تیزی سے مستحکم ہونے والے ممالک میں ہوتا تھا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک گلوبل ٹی وی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ساتھ بیل آئیکن کو کر لیں آن تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو فرینڈز، یہاں پر ہم آپ کو لے جاتے ہیں پاکستان کے ماضی میں جب پاکستان ترقی کر رہا تھا۔ یہ ایک اخبار کا تراشا ہے جس کے مطابق قیام پاکستان کے پہلے 6 مہینوں میں 22 کروڑ کا سامان دنیا کو بھیجا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں صرف 13 کروڑ کا سامان بیرون ممالک سے پاکستان منگوایا گیا، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کا ایکسپورٹ امپورٹ کے مقابلے میں زیادہ تھا، جو کہ بڑی ترقی کو ظاہر کر رہا تھا۔ اس وقت ہندوستان کے مقابلے میں یہ بہت ہی زیادہ بہتر تھا۔ یہ اشتہار 1955 کا تھا جو ظاہر کر رہا ہے کہ پاکستان والے اپنی بسوں کی باڈیاں خود بنانے لگے تھے اور باہر کے ممالک سے پیسے منگوانے کی بجائے خود اپنے ملک میں بیڈ فورڈ نامی کمپنیوں کے تعاون سے بسیں بنا رہے تھے۔ اسلام کے نام پر قائم اس ملک میں خواتین کی اہمیت کو بہت شروع سے ہی محسوس کر لیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ٹرانسپورٹ کا بھی علیحدہ سے انتظام کیا گیا تھا۔ یہ 30 پیسے والا رعایتی ٹکٹ KTC کی بسوں میں طالب علموں کو فروخت کیا جاتا تھا۔ طالب علم کسی بھی سرکاری یا پرائیویٹ بس میں کراچی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک صرف 30 پیسے میں سفر کر سکتے تھے۔ ماضی میں پاکستانی عوام کے لیے معیاری اور سستی رہائش کا انتظام کرنا بھی حکومت اپنی ذمہ داری سمجھتی تھی، جس کی جھلک نظام آباد کے رہائشی اسکیم میں مل سکتی ہے۔ اس ملک پاکستان میں حکومت کا کام صرف مہنگائی میں اضافہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ملک کی عام اشیاء ضرورت کی قیمتوں پر کنٹرول بھی کرتی ہے تاکہ عوام کو فائدہ مل سکے۔ فرینڈ، یہ تھا ہمارا پیارا وطن جو کہ ترقی کی راہ پر تیزی سے گامزن تھا۔ پھر یوں ہوا کہ کچھ ناعاقبت اندیشوں نے ملک کو دیوالیہ کرنے تک پہنچا دیا۔ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنا کرم کریں اور اس کو محفوظ رکھیں۔ امید ہے فرینڈز کہ چھوٹی سی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ہمارا چینل پاک گلوبل ٹی وی سبسکرائب اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔